آگے جائے. اچھا اب ایک ایشو ایسا ہے جی جس پہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ سب کا انٹرسٹ کی بات ہے اور صرف خیبر پختونخوا کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہے, پورے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے. اور اس معاملے پہ خیبر پختونخوا میں سپریم کورٹ کے احکامات کو بارود میں اڑایا جا رہا ہے. میں امیر مقام صاحب آپ کو اور ہمایوں مومن صاحب آپ کو اور اپنے ناظرین کو صرف 2 منٹ کے لیے خیبر پختونخوا کا ایک پہاڑی علاقہ ہے لورا, وہاں پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں اور وہاں پہ آپ دیکھیں راشدہ شعیب آپ کو دکھا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو بارود میں اڑایا جا رہا ہے. کیسے اڑایا جا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ذرا دیکھیں. کٹے پھٹے پہاڑ, آلودگی, غائب ہوتے جنگلات, یہ مناظر ایبٹ آباد کی تحصیل لورا کے ہیں جہاں پہاڑ خور مافیا نے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے. ہم جب پڑھے ہوتے ہیں ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں, ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. عدالت کے سٹے کے باوجود وہ جو ہے نا وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. بچیوں کو اسکول نہیں پڑھانے کے لیے بھیج سکتے. 15 مارچ 2016 کو کیپٹل ٹاک نے لورا میں پہاڑوں کی کٹائی کا معاملہ اٹھایا تو سپریم کورٹ نے 3 جون 2016 کو از خود نوٹس لے لیا. عدالت نے حکم دیا تھا کہ ماگلا ہلز اور ایبٹ آباد کے پہاڑ کاٹنا بند کیے جائیں. طاقتور مافیا نے 2024 تک مائننگ لیز لے کر کاروبار کو مزید فروغ دیا. عدالتی احکامات کے باوجود پہاڑوں کی کٹائی کا یہ گھناؤنا دھندا بند نہ ہو سکا, جس کے باعث ایک طرف ماحولیات کی تباہی تو دوسری جانب انسانی زندگیاں مسلسل خطرے کی زد میں ہیں. بلاسٹنگ کے بعد پہاڑ کا ایک حصہ سرک کر اس گھر کی چھت چیر گیا. خوف و ہراس سے ارد گرد کے تمام گھرانے نقل مکانی پر مجبور ہوئے. ہم ساری فیملی ایک گھر پہ تھے اور بھاگ کے اپنی جانیں بچائیں. خیبر پختونخوا پاور کرشر رولز 2020 کے مطابق کرش پلانٹ مقامی آبادی سے 500 اور ندی نالے سے 300 میٹر فاصلے پر ہونا ضروری ہے. تاہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سروے میں یہ کرش پلانٹ آبادی سے 165, سڑک سے 67 اور قبرستان سے 24 میٹر دوری پر پایا گیا. سول کورٹ ایبٹ آباد نے مائننگ پر حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے, لیکن طاقتور قانون کو نہیں مانتے. وائلیشن کر رہا ہے. مائننگ ایکٹ کے علاوہ وہ بلاسٹنگ کرتا ہے, ہیوی ایکسپلوسیو بلاسٹنگ, جس سے بہت زیادہ لوگوں کا وہاں نقصان ہے. لوگوں کی پراپرٹی اور لائف جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ان ریزہ ریزہ پہاڑوں کا خاکہ مقامی ندی سے ہوتا ہوا خانپور ڈیم کے پانی میں جا گرتا ہے, جس سے کیمیائی مادے پانی میں زہر گھول رہے ہیں. واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی, لیکن ضلع انتظامیہ ایبٹ آباد بدستور نظر انداز کیے ہوئے ہے. بارود کی نظر ہوتے پہاڑ لینڈ سلائیڈ کرتے زمین بوس ہونے لگتے ہیں. کچھ سال پہلے تک جنگلات سے مالا مال لورا میں آج درختوں کا قتل عام جاری ہے. صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگل میں ایک اور پلانٹ نصب کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. علاقہ مکین نو منتخب حکومت اور سپریم کورٹ سے کسی بڑے سانحے سے قبل کارروائی کے طلبگار ہیں. کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب, کیپٹل ٹاک, لورا, ایبٹ آباد. جی یہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور امیر مقام صاحب اور ہمایوں محمود صاحب آپ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, اور یہ جو پانی ہے ان پہاڑوں سے جو ہے وہ خانپور ڈیم میں آتا ہے, اور ڈیم کا جو پھر زہریلا پانی ہے وہ پھر اسلام آباد بھی آ رہا ہے, وہ راولپنڈی بھی آ رہا ہے, اور ہری پور اور اٹک اور دیگر علاقوں میں بھی جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ بلاسٹنگ نہیں کر سکتے, لیکن وہاں بلاسٹنگ ہو رہی ہے. تو اس ایشو پہ آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کے کیپٹل ٹاک کے آپ کی سربراہ میں آپ کی ٹیم کا بھی اس کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اتنی انہوں نے محنت کی کہ اس طرح مین ایشو ہائی لائٹ کیا, اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں چلنا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جس کی کتنے بارسوخ لوگ ہیں, خواہ جس سے بھی تعلق ہے اور جس پارٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں, تو وہی حکومتی وقت کی ذمہ داری بنتی ہے, جو بھی وہی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لے لے. جب سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے, سیول کورٹ کا بھی آرڈر ہے, سارا یہ صورتحال ہے, تو یہ کس ٹائپ کے پاورفل لوگ ہیں کہ ان سب کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو آج کی آپ نے سب کچھ دکھایا اور ثبوتوں کے ساتھ, تو وہی ان لوگوں کو نوٹ کر لینا چاہیے. خواہ منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹ کیا کہ ایڈمنسٹریشن ہے, نہیں ہم نے نوٹ کیا ہمارے ساتھ. اس کا یہ تو پروونشل میٹر ہے, 100% پروونشل میٹر ہے. منرل ڈپارٹمنٹ بھی پروونس کا ہے, سب کچھ ان کو وہی نوٹ کر لینا چاہیے. اور ہماری جو بھی ان پٹ ہو, ہمیں سب کو یہ ملک ہم سب کا, اور اس طرح زیادتی ہونا میں ہر ایک کو ہمیں اس کے
خلاف بولنا چاہیے، اپنا جی رول ہمارے پلے کرنا محمد چاہیے۔ صاحب آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے جو کنسرن ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ایک منیمم ڈسٹنس ہے فرام دی جو آبادی ہے اس سے یا اس قسم کی چیزوں منیمم، وہ چیزیں ضرور مینٹین ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی ایک یا دو یا تین اس قسم کے ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کے مالکان کا نام بھی لینا چاہیے کہ پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب اگر اس قسم کی چیزیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی بلیٹنٹ، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ بلاسٹنگ نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ سب کے حل لحاظ سے کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جہاں مائننگ ہوگی یا جہاں یہ کنسٹرکشن کے لیے چیزوں کی، وہاں چھوٹی موٹی مائننگ یا چھوٹی موٹی بلاسٹنگ ہوگی۔ نہیں آپ نے دیکھا کہ بلاسٹنگ سے جو پتھر ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گر رہے ہیں۔ دیٹ از ایگزیکٹلی نا، وہ اس کا یہ ہے کہ منیمم ڈسٹنس ہونا چاہیے نا، تاکہ گھروں کو نقصان نہ پہنچے، جہاں لوگ ہیں سڑک ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کٹائی جو درختوں کی کٹائی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہوگا، چونکہ مجھے اس ڈیسیجن کے مجھے پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کس لحاظ سے ڈیسیجن لیا ہے، لیکن ان پرنسپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کسی بھی لا کی، تو یہ حکومت وقت، چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ فیڈرل ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرائے۔ میں اس چیز کے پورے حق میں ہوں کہ اگر یہ کے پی کے اس کے اندر آتا ہے تو کے پی کی جو حکومت ہے وہ اس کو ضرور دیکھے، اور آئی ایم شیور آپ کے اس پروگرام کے بعد وہ ضرور دیکھے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے وہ کس لحاظ سے پاس ہوا ہے، کن چیزوں کے اوپر آتا ہے، تو اس کو بلینکٹ کور دے کے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس معاملے پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس ایک معاملے پہ تو تعاون نہیں؟ دیکھیں بات یہ، اگر یہ پروونشل میٹر ہے تو لیٹ دا پروونشل گورنمنٹ ڈو دیٹ تھنگ، جن کی جو رسپانسبلٹی ہے دے مسٹ کمپلیٹ دیٹ تھنگ، اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے بیسڈ آن سرٹن تھنگس وی مسٹ ریسپیکٹ اٹ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹرک ہے نا جو وہاں سے پتھر توڑ کے جن ٹرکوں میں لوڈ کر کے وہ آتے ہیں، تو وہ پھر آتے تو اسلام آباد کے راستے سے پھر ادھر سے جاتے ہیں، تو کم از کم ان کا راستہ تو روک سکتی ہے نا فیڈرل گورنمنٹ۔ اب زیادہ تر یہ جو جس چیز کے لیے آ رہی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ بیسیکلی بجری بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے جائیں، یہ حسن عبدال کی طرف جائیں، ٹیکسلا کی آدھی پہاڑیاں تو بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ یہ پہاڑ خور ہے نا، ہم پہاڑ کھا جاتے ہیں، ہم لوگ سب کھا جاتے ہیں، پہاڑ کو چھوڑے، ہم لوگوں نے موٹر ویز کھا لی، ہم لوگوں نے کیا چھوڑا، قانون کھا لیا ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن سب کچھ کھا لیا ہے۔ ہم لوگ لٹرلی جو چیز ہم سنتے آتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں، وہ تو ہم خود کر رہے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہیں۔